اس لیے بیشتر یہ صاحب سارا یہ غلط بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو دہرایا گیا ہے اور پھر اینڈ پہ الیکشن ریزلٹ مینیپولیٹ کر کے چینج کیے گئے ہیں؟ آپ کی اوور آل کتنی نشستیں تھیں جو آپ کو ہروائی گئیں اور لاسٹلی ان کو ریسٹور کرنے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ ہم اقدامات یہ کریں، ہم نے درخواستیں دی ہیں اور درخواستیں دے کے پریزائڈنگ افسران اور ریٹرننگ افسران کو ہمارے لوگوں نے دیا، اور ہم اس پہ ایک وائٹ پیپر بڑا جلد ایشو کریں گے، اور جو قانونی آئینی راستے ہمیں معلوم ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے۔ ہم نے اسٹرائک کا بھی اعلان کیا، اس کے ڈیٹ کا تعین کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو ہمارے الائنس والے ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے، اور جب ووٹ لیں گے اس دن ہم بلیک ڈے منائیں گے۔ دیکھو بات دراصل یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کا کینڈیڈیٹ اور میرا کینڈیڈیٹ ہے، یہ عوام کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اور یہ عوام کا ووٹ ہے، اور عوام کے مینڈیٹ پہ آپ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے کہ یہ اس بندے کے پاس جائے جس کے پاس عوام نے ووٹ نہ دیا ہو۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ یہ 8 فروری کو دہرایا گیا ہے، وجہ سے بڑھ کر ہے 8 فروری میں جو سر ہمیں سے روکا گیا تھا پورے پاکستان میں، اسی طریقے سے آپ نے یہاں بھی روکا گیا۔ اس لیے یہ طریقہ کار جو ہے نا، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ خاص کر میں یہ کہوں گا کہ دیکھو ہمیں یہ احساس ضرور تھا کہ مئی 2025 کے بعد ہمارا مینڈیٹ قبول ہوگا۔ ہمارا مینڈیٹ اگر آپ قبول نہیں کریں گے اور آپ ابھی بھی آپ ہمیں وہ اسی طریقے سے سائڈ لائن کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے جمہوریت پہ کراس لگایا، یہ ہم پہ نہیں ہے، جمہوریت پہ کراس ہے، اور یہ ہرگز عوام نہیں مانے گی، اور یہ لوگ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس ملک کا مقدر الحمدللہ جمہوریت ہے، انشاءاللہ جمہوریت ہوگا۔ یہ 2026 ہے، نیا نسل ہے، نیو جنریشن ہے۔ وہ دیکھو سردار ازم نہیں چاہتے، وہ سٹیٹس کو نہیں چاہتے، وہ وڈیر ازم نہیں چاہتے، وہ چودراہٹ نہیں چاہتے، وہ اپنے نمائندے آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور الیکٹ کرنا بیشتر چاہتے صاحب ہیں۔ آپ وہاں پر موجود تھے، لوگوں نے انتخابی نشان ڈھونڈ کر ووٹ جی کاسٹ بالکل کیا، صحیح۔ آپ نے لوگوں کا جذبہ دیکھا، اس کو کیسے ڈسکرائب کریں؟ دیکھو میں لوگوں کا بڑا مشکور ہوں، گلگت بلتستان کے عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں، بڑا مشکور ہوں۔ میں جب وہاں گیا ہوں، مجھے جس طریقے سے لوگوں نے ویلکم کیا، جب ان کو پتہ چلا چیئرمین آئے، لوگ اٹھ کر چلے آئے میری طرف، تو میں ان کو بڑا سلام پیش کرتا ہوں، وہ ہے، اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے حقوق کے لیے ہم ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ نہیں، خان صاحب کے حوالے سے لوگوں کے اندر آپ نے کیا جذبات دیکھو خان صاحب کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی بیچ میں سے تھرڈ پارٹی نہیں ہے، عوام اور خان جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ وہاں بھی اتنی ہی محبت ہے جتنا آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ بڑی خوشی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ میں اس میں ایڈ کروں گا کہ ایون ہم تو ہری پور کا الیکشن بھی نہیں دفاع نہیں کر سکے، اور لیکن ہم ایک جمہوری پارٹی ہے، جمہوری لوگ ہیں، اور ہم کوئی گریلا تو نہیں ہے، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، بٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے امپلیکیشنز دیکھیں۔ کتنے جمہوری قوتوں پہ یقین رکھنے والے لوگ، اتنے 70% عوام کو اگر آپ اس طرح سائڈ لائن کریں گے تو یہ ملک کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، جمہوریت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ آپ ہمیں نہیں کر رہے یا پورے سسٹم کو سائڈ لائن کر رہے ہیں، جو غلط ہوگا، اور ہم ایسے ہی اسٹرگل کرتے رہیں گے۔ دیکھو ہمارے لوگ جو ہے، میں ان کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، وہ اسٹرگل کنٹینیو کر رہے ہیں، اور جو اسٹرگل وہ کنٹینیو کر رہے ہیں وہ جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں۔ لاسٹلی بتا دی 11 نشستیں آپ سمجھتے جیتے ہیں؟ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کیا مذاکرات دوبارہ سے عید کے بعد شروع ہونے جا رہے ہیں؟ اور یہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کا جون میں یہ آخری مہینہ ہے جیل کے اندر، اس کے بعد وہ باہر آ جائیں گے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑے عرصہ سے ہم سارے یہ سن رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے۔ میں تو اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا بڑا لازم ہے، اور سیاسی حل آپ تب ڈھونڈ سکتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں گے، ریگارڈ دیں گے، رسپیکٹ دیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ لیکن دیکھو کچھ اصول جمہوری ہے، جمہوریت میں جو اصول ہے وہ آپ کے ذاتی مفادات آڑے نہیں آئیں، وہ پرسنل مفادات آپ کے نہ آئیں، جمہوری اقدار آپ کے سامنے رکھیں۔ اگر یہ ہونا چاہیے تھا تو آپ اس ساری کشمکش کو دیکھیں ملک کی، اس وقت اس کی بڑی ضروری ہے، لیکن انفارچونیٹ ہے، بہت انفارچونیٹ، لیکن آج تک کوئی بات آگے نہیں بڑھی۔ بیرسٹر صاحب آپ اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہمیشہ بھی کوئی ملاقات کا معاملہ ہو، کوئی پس پردہ معاملات ہو، کوئی نرمی ہو، سہیل افریدی صاحب کی بھی وہ کہتے ہیں ملاقات آپ نے ہی کروائی، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو آف دا ریکارڈ رکھتے آگے بڑھنا چاہیے تھا، ریویل کر دی گئی اور پھر وہ معاملہ تھوڑا ڈیریل ہوا؟ نہیں دیکھو میں سمجھتا ہوں سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں عدالتوں میں جانا ہے عدالتوں میں جانا چاہیے، آئینی مسائل ہے آئینی مسائل کرنے چاہیے، اور پارلیمان کی اگر بات ہے تو پارلیمان بھی مضبوط ہو، وہاں بھی بات کرنی چاہیے۔ ہاں کچھ ایسے ضرور چیزیں ہیں کہ آپ دا ریکارڈ طے ہونے چاہیے، بیہائنڈ دا ڈورز کوئی چیزیں طے ہونی چاہیے، اور سیاسی قوت ایسی ہوتی ہے وہ ساری بات کرتے ہیں، عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں، ہم ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ فار دا گڈ آف دا کنٹری وہ انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے، اور ہماری بھی ہمیشہ سے میری تو یہ کوشش رہی ہے کہ فار دا گڈ آف دا کنٹری ہم کوشش کرتے ہیں گے۔ لیکن دیکھو دو چیزیں کین ناٹ بی سائڈ بائی سائڈ،
आप कहें कि हम आपके साथ बैठे, गुड ऑफ द कंट्री, तो हम आपके साथ हर वक्त बैठे रहे। हम मई 2025 में बैठे रहे, अभी आप डायलॉग कर रहे थे, हमने आपको अप्रिशिएट किया, फिर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर उसी को भी हम देख रहे हैं और इसी प्रोसेस में हम आपके साथ रहे हैं और कर। लेकिन अगर आप हमें हमारे लीडर से नहीं मिलाते, उसके बाद डॉक्टरों को नहीं जाने देते, बच्चों की बात नहीं कराते, फैमिली की बात नहीं कराते, फिर ऐसे में आपके साथ कैसे बैठेगा? हमारा तो ज़मीर मलामत करेगा कि एक लीडर जो मकबूल तरीन लीडर है वो जेल में पड़ा हुआ है। आप छोड़े भाई, उसका राइट है, उसका एज अजीम लीडर, एक मकबूल तरीन लीडर, एक साबिका वजीर आजम, एक उनके, ये छोड़ दे, कानून के मुताबिक भी छोड़ दे कि उनका राइट है, एसओपी के मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है, ये तो आप इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे भी कर लेते। आप क्यों कर इसको करते? उसको क्यों आपने आइसोलेट रखा? इसको क्यों इतनी पाबंदियां लगाई हैं? आपने, हमारे 28 पार्लियामेंटेरियन ने जाना था, आप पार्लियामेंटेरियन को रोकना, ये देखो आप अवाम में मैसेज गलत भेज रहे हैं और इस गलत मैसेज से पूरे मुल्क में एक तशवीश बढ़ता जा रहा है। और तशवीश यही है कि देखो लोगों में नफरतें बढ़ रही है और नफरत, ये मुल्क मजीद नफरतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोशिश करनी चाहिए कि ज़ाती मुफादात साइड पे करके फॉर द गुड ऑफ द कंट्री हम आगे बढ़ें। लास्टली कमेंट कीजिएगा, 10 जून को सुहेल अफरीदी साहब ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का ऐलान किया, पीटीआई इसको सपोर्ट करती हुई शेख वकास देखिए वो कहते उन्होंने कहा है, बेसिकली उन्होंने ये जरूर कहा, और ये देखो हमारे उसका है, पार्लियामेंट एक हिस्सा है, हम पहले भी करते रहे, बाहर या अंदर हम जो साथ बैठते हैं, हम चाहते जी कि पीके का जितना हिस्सा है आप हमें दे दे। देखो इस बजट में वफाकी हुकूमत हमें हिस्सा नहीं देगी तो वहाँ लोग कैसे हैंडल करेंगे? वहाँ भी स्कूल चाहिए, सेहत चाहिए, वहाँ रोड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहाँ आपको जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निमटना है वो चाहिए। लोग वहाँ हैं, वो मुहब्बे वतन है, तो हम उनको ये कह रहे हैं कि आप उन लोगों को इस बात पे सजा ना देना कि उन्होंने आपको वोट नहीं दिया तो फिर आप उनको आप उनको पाकिस्तानी समझ करके हमारा राइट है आप दे दें। सर गौर साहब लास्टली बताएगा, मोहसिन नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी सारी सीटें मिली हैं। लास्ट टाइम हमारे पास 16 सीटें थी गिलगित बल्तिस्तान से, और इस मरतबा हमारे पास 9 सीटें, हम 8 सीटें जो मैंने आपको बताया है, 8 सीटें पे 100% हम जीते हुए हैं और हमारी जीत को शिकस्त में बदल दिया। और जिस तरीके से पार्टी के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैं उनको बड़ा दाद देता हूँ कि सब मुश्किलात के बावजूद वो लोग निकले, वो आए और उन्होंने पार्टिसिपेट कर दिया। दे मेड इट टू दिस कि जी खान साहब का जहाँ जहाँ बैलेट पेपर पे नाम हो वो वहाँ मौजूद और खान साहब के नाम की हमें काउंट मिले। और ये तो चाह रहे थे कि शायद हम इन्हीं की वजह से बॉयकॉट पे चले जाएंगे, लेकिन हमारे वर्कर सपोर्टर बड़े डिटरमिन्ड थे एंड दे मेड इट। सो हमें इस बात पे खुशी है। लेकिन देखे बात मैंने जिस तरह कहा, ये अददी तादाद नहीं हुकूमत बनाने के लिए, ये जमहूरियत की बुनियाद है। अगर आप वोट में हेराफेरी करते हैं तो आप जमहूरियत के साथ जमहूरियत को आप एक्चुअली साइड लाइन कर रहे हैं। जमहूरियत पर आप नहीं चाह रहे कि मुल्क में जमहूरियत, तो जमहूरियत होता यही है कि अवाम जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट अवाम में जाए वो अपने कारकर्दगी पे वोट मांगे, अवाम जिसको वोट दे दे वो मैंडेट लेकर के हुकूमत बनाए। दैट्स इट। आपने खासकर क्यों किया? इसलिए मैं समझता हूँ। दूसरी बात है कि अगर हमें जमहूरियत चाहिए तो हमने इस प्रोसेस को, मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज को रोकना होगा। वहाँ जाना, ऐलानात करना, एक हुकूमती जमातों को वहाँ इलेक्शन करने देना, बाकी लोगों को रोकना, ये कहाँ की जमहूरियत है? आप कुछ लोगों को इजाज़त दे कि जी जाने दे, वो इलेक्शन पार्टिसिपेट करे, कंपेन करे, लेकिन बाकी लोगों को ना करने दे,